بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اپنے رحمت سے دور فرمائیں۔ اور یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جادو کے حوالے سے کوئی وظیفہ اپلوڈ کیا جائے۔ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ جس طرح باقی جمعہ ہیں اسی طرح یہ بھی جمعہ ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے سب رمضان المبارک کے جمعہ برابر ہیں اور سب کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ اس لیے کوئی خصوصی طور پہ اس جمعہ میں کپڑوں کا اہتمام کرنا اور خطبہ میں چند الفاظ کا اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ویسے جیسے تقدس اور اہمیت جمعۃ المبارک کی ویسے ہے، وہی رمضان المبارک کے باقی جمعوں کی طرح اس جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی ویسے ہی ہے۔ تو رمضان ختم ہونے سے پہلے تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ 3-4 دن یا 5 دن زیادہ سے زیادہ جو رہ گئے، 6 دن رہ گئے، انشاءاللہ ان 6 دنوں کے اندر ایک تو آپ یہ جان پائیں گے کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں، اور اس کا توڑ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ مجھ پر جادو واقعی ہے یا مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ جیسے عام طور پہ آپ جسے بھی پتہ کرتے ہیں، ان کی دکان آپ سے چلتی ہے، انہوں نے آپ کو جادو بتانا ہی بتانا ہے، ورنہ آپ ان سے علاج کیسے کروائیں گے، ان کو پیسے کیسے دیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے رمضان المبارک کے جمعہ کے دن، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 11 مرتبہ کم از کم، یا 21 مرتبہ یا 33 مرتبہ، اور بہترین مقدار وہ 70 مرتبہ ہے۔ سورۃ الفلق پڑھیں، اعوذ باللہ سے شروع کریں، پھر سورۃ الفلق پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فلق، اور پھر بسم اللہ اور سورۃ الناس، پھر بسم اللہ سے سورہ فلق، اور پھر بسم اللہ سے سورۃ الناس۔ اس طرح آپ نے ترتیب وار 70 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے اسی پانی کو استعمال کرنا ہے، پانی کم رہ جائے مزید اس میں پانی ڈالنا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر آپ کے حالات میں چینجنگ آئے تو سمجھیں آپ پر جادو تھا۔ اگر حالات میں 3 دن میں کوئی چینجنگ نہ آئے، اپنی طبیعت میں، حالات میں کسی بھی طرح سے آپ کو چینجنگ نظر نہ آئے، تو سمجھ جائیں جادو نہیں ہے، بلکہ پھر آپ نے اس گناہ کو ٹریس کرنا ہے جس گناہ کی وجہ سے آپ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے، آپ اس پریشانی، مصیبت، تکلیف میں مبتلا ہوئے، اس گناہ کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ تو یہ عمل ہے، اس کے ساتھ جو 2-3 بیسک انسٹرکشنز ہیں، ان میں ایک چیز نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ آپ نے ان وظائف کو کرتے ہوئے گناہوں کو 100% چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے، آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں، اس میں آپ نے 24 گھنٹے میں ایک پیپر سالو کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پر جب پیپر چیک ہوں گے، اب ایگزامینیشن ہال میں کوئی بندہ بیٹھ کر کھیل تو نہیں رہا ہوتا، کوئی بندہ بیٹھ کے موویز نہیں دیکھتا، گانے نہیں سنتا، وہ بندہ صرف اپنا پیپر حل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے آتا ہے تو وہ حل کر رہا ہوتا ہے، نہیں آتا تو وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کھیلنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہم اس وقت کمرہ امتحان میں ہیں۔ اب اس میں کویسچن یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، تو اگر ہم نے پڑھ لی ہوئی تو فرشتہ لکھ لے گا ہاں، تو میوزک تو نہیں سنا، اگر نہیں سنا ہوگا تو فرشتہ لکھے گا نہیں، اگر سنا ہوگا تو ہاں لکھے گا۔ اب جب قیامت کے دن یہ پیپر ہمارا چیک ہوگا، تو اگر اس میں ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے زیادہ ہوئے تو اس حساب سے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اب ہم نے یہ اپنے اوپر دھیان رکھنا ہے کہ میں سارے دن میں جتنے کام کر رہا ہوں، فرشتے نے جتنے بھی کام لکھے ہیں، تو یہ میرا جنت والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے یا جہنم والا۔ تو ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا جہنم کی طرف۔ 1,00,000 میں سے صرف ایک بندے پر واقعی بلیک میجک ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، باقی سب لوگوں کو صرف ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہ عمل پہچان کے لیے 3 دن ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا جادو ہے یا نہیں، اور پھر اسی عمل کو آپ نے پھر کنٹینیو کرنا ہے عید تک۔ انشاءاللہ عید تک جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور مزید اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو مزید بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، آپ سے کوئی جادو کی بات کرتا ہے، آپ انکار کریں تو آپ کو کہا جاتا ہے
بھئی جادو برحق ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، یوں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں جادو کے توڑ کے لیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہو یا صحابہ پر جادو ہوا ہو۔ یہ بات بھی تو ذہن میں رکھیے، پہلے ہوا تھا لیکن جب سے یہ صورتیں آئیں تب سے نہیں ہوا، پھر آپ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ اعمال زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ہر 3 گھنٹے بعد اسلامی خبر اور آسان وظیفہ آفیشیل پر وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک چینل پر وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اور مختلف ٹاپکس پر تقریباً 20 کے قریب مسائل پر ہم انشاءاللہ اس رمضان کے اینڈ سے پہلے وظائف اپلوڈ کریں گے، جس میں آپ کے سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل ہمارے وظائف میں موجود ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے سب مسئلوں کا حل فرمائیں۔ دعا ضرور کیجیے گا، عمل کے آخر میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے پانی پر دم کر کے اسے استعمال بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔